نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر مشاورت اور قانونی بنیادوں پر ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے اتھارٹی وزیر اعظم ہی ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ رات کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طویل ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سول اور ملٹری تعلقات آئیڈیل ہیں۔ کبھی بھی وزیر اعظم آفس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاک فوج اور آرمی چیف کی عزت میں کمی آئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں۔ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ اینکر پرسن شوکت پراچا، عاصمہ شرازی اور منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصمہ شرازی، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کی اس اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی، بہت اہم پریس کانفرنس اور بہت اہم بات چیت جو کہ فواد چودھری صاحب نے کی ہے، جس نپے تلے الفاظ میں انہوں نے پوری کہانی بیان کر دی ہے جو اتنے دنوں سے ریومرز تھی، ان کی تصدیق بھی انہی کی پریس کانفرنس میں آج ہوتی ہے، جس میں پہلی بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تقرری ہے اس میں قانونی طریقے کو استعمال کیا جائے گا، اور نہ صرف قانونی طریقہ استعمال کیا جائے گا بلکہ یہ اتھارٹی بھی پرائم منسٹر پاکستان کی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو نامنیٹ کریں۔ یہی وہ قضیہ تھا جو کہ گزشتہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے یہ اٹھا تھا، اور ایک نوٹیفیکیشن آنا تھا جو کہ پرائم منسٹر کے دفتر سے آتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا۔ ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ راولپنڈی سے جو کہ نارمل معمول کی جو تقرری اور تبادلے ہوتے ہیں اس میں موجودہ جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو بنا دیا گیا کور کمانڈر پشاور جنرل فیض کو، اور ان کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لگایا جانا تھا، لیکن اس کا جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ پی ایم آفس سے جو ہے وہ نہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جو ہے وہ نہیں جاری ہو سکا، جس کے بعد سے افواہوں نے جنم لیا تھا۔ اب جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آج کابینہ میں اگر یہ معاملہ کابینہ سے باہر ہی جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات بہت اہم ملاقات ہوئی تھی، تو اگر وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا تو کابینہ کے اندر یہ یوں نہیں آتا جس طرح سے آیا ہے، اور کافی ڈیٹیل میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے کافی دیر اس کے اوپر بات کی ہے، رائے لی ہے لوگوں سے، اس معاملے کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے کو اب پبلک ہونا تھا، جو کہ آج فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں باقاعدہ پبلک کر دیا۔ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا، جو کہ گورنمنٹ سورسز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جلد آ جائے، لیکن ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے۔ تو اب یہ کمپلیکس ہو گیا، زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہے، الجھ گئی ہے۔ وہ جو ایک کنٹروورشل چیز تھی، جو تنازع تھا، اس تنازع کو اب طول مل گیا ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد، اور جو پہلے افواہوں میں خبریں تھیں اب اس کو باقاعدہ حقیقت کا جو روپ ہے وہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے شوکت، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آسمان جس طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ تنازع کو طول مل گیا ہے، شاید ماضی میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اتنا تنازع نہیں بنا تھا کبھی بھی جتنا اب کی بار بنا۔ آج سیم پیج کی بھی بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے، تو کیا لگتا ہے سیم پیج پر کچھ سیاہی آ گئی ہے، پھٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟
علی میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ٹی وی کا جرنلسٹ ہوں، اور ہمیشہ میری خواہش رہتی ہے کہ میں سکرین پہ بولتا رہا ہوں، سکرین پہ آؤں. آج پہلی بار میرا دل کر رہا تھا کہ میں نہ بولوں، میں سکرین پہ نہ آؤں، میرا کوئی کامنٹ نہ ہو اس پہ، کیونکہ ایز اے پاکستانی میں فکر مند ہوں. اور خاص طور پر میں چونکہ فارن پالیسی کور کرتا ہوں، میں افغانستان کے حالات دیکھتا ہوں، میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نیچر دیکھتا ہوں، پھر پاکستان میں ایک کنزیومر بھی ہوں، میں صبح شام میں خود گھر کا سامان لیتا ہوں، مجھے وہ بھی پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اس تمام صورتحال میں مجھے آج اس موضوع پر بات کرنا پڑ رہی ہے. میں کبھی اس موضوع کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آئی نو کہ ریڈ لائنز کہاں ہیں، ریڈ لائن کتنی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ایز اے جرنلسٹ مجھے وہ 12 اکتوبر 1999 بھی ابھی یاد ہے. تو 22 سال کے بعد مجھے پھر ایک ایسے موضوع پہ آپ نے کہا کہ میں بات کروں. میرے ذہن میں جہاں فکر ہے وہاں پر بہت سارے سوالات بھی ہیں، اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تو بہت سارے سوالات آئے ہیں. اگر تو یہ سارا 4-5 دن کا مسئلہ اس وجہ سے بنا ہوا ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ وزیر اعظم، وہ تاثر جو کسی نے دیا تھا کہ وزیر اعظم سے کیا بات کریں، ان کی پاور تو اسلام آباد کے میئر سے بھی برابر ہے، اگر اس تاثر کو زائل کرنے کا یہ سارا معاملہ ہے تو پھر تو خیر ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے پھر پریشان ہونے کی ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پاکستانی، ایز اے اینکر پرسن ضرورت نہیں ہے. اگر اس تاثر کو زائل کرنا مقصود نہیں ہے تو میں یقین مانے میں بڑا فکر مند ہوں، مجھے بہت فکر ہے، میں کنسرنڈ ہوں، میرے لیے تشویشناک یہ بات ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی معاملہ قانون کے مطابق حل کر لیا جائے گا، تو پھر اس پریس ریلیز کا سٹیٹس فواد چودھری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق نہیں آئی تھی پریس ریلیز، جو آپ نے پڑھی تھی، ہم نے بتائی تھی، ہم نے اس وقت بھی تبصرے کیے تھے. 4-5 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں جی. پھر 4-5 روز سے یہ بالکل ملک میں اس طرح کی وسپر ہو رہی تھی، ہر جگہ پر ٹویٹس میں تبصرے ہو رہے تھے، لوگ آپس میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے تھے، ٹیلی فون پر تبصرے ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر خاموشی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پریس ریلیز پھر خدا نخواستہ غیر قانونی تھی جو آئی تھی؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزیر اعظم حافظ فوج اور سپہ سالار کی عزت کے خلاف حکومت کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. یہ کہنے کی بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری طرف سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی وزیر اعظم کی عزت میں کمی کا قدم نہیں اٹھائے گی. آپ پبلکلی یہ باتیں کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کو بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی. اگر بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی اور سیم پیج اسی طرح ہے جس طرح کوئی 2-2.5 سال سے چل رہا ہے، جو پچھلے سال بھی سیم پیج تھا اور 6 مہینے پہلے بھی، اور اس واقعہ سے کوئی 1 مہینہ پہلے چلے میں کہہ دیتا ہوں سیم پیج تھا، تو پھر ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب کو کہ یہ معاملہ قانون کے مطابق طے کر لیا جائے گا اور فلاں کو تعینات کرنے کی اتھارٹی فلاں کے پاس ہے. ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے تھے. آج ہم میری اگر خواہش سنیں تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ وزیر اطلاعات آئیں گے، وہ کہیں گے کہ جی معاملہ تو تھا ہی نہیں، مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ خواہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس نے بنایا تھا وہ ٹویٹ کرنے کے لیے، یا جس طرح فواد چودھری صاحب بعض اوقات کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں کہ اپنی وہ جو ان کی یوٹیوب چینل ہے اس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو، اور جیسے آسمہ شیرازی بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ معاملہ تو لمبا ہو گیا، معاملہ تو اب آگے بڑھ گیا. میرے کانوں کے لیے میوزک ٹو مائی ایئر وڈ ہیو بین کہ اگر یہ بتاتے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے خواہ یہ مسئلہ بنایا ہوا تھا اور مسئلہ حل ہے. اب کیا ہوگا؟ نئی سمری بنے گی. اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر پہلی کیا بغیر سمریوں کے کام ہوا ہے؟ میں جو باپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس طرح وزراء کا بیٹھ کر کہنا کہ وزیر اعظم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ قوم کو بتانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی فوج بھی وزیر اعظم کی عزت میں کوئی کمی کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اب اس ملک میں؟
सेम पेज आप सुबह शाम हमें सही। बताते हैं आप सेम पेज पे हैं, आप बातें क्या कर रहे हैं। तो मेरे लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद सवालात पैदा हो गए हैं। मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा अरबाब अख्तियार से तमाम से कि खुदा के जी। लिए इस चीज को बंद करें, जितना जल्दी हो सकता है। ये मामला इस तरह से डिस्कस नहीं होगा। अभी देखे ना, घंटा हो गया ये मामले डिस्कस किए जाते हैं मुल्कों में बैठ के। बिल्कुल ठीक है। शौकत पराचा आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। मुनीस जहांगीर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शौकत पराचा भी यही बोल रहे हैं, आसमा शराजी भी ये कह रही है कि आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि जहन में जन्म ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जो तनाज़ा है और आप कह दें कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर डिस्कस हो रही थी। बहुत सारे तबसरे भी हो रहे थे और सब ये पूछ रहे थे कि अब वज़ीर आज़म क्या करेंगे। और ना कि ये बातें सिर्फ सियासतदानों में और सहाफ़ियों में हो रही थी, मगर यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी हुई है वो भी इस चीज को बड़े गौर से देख रही है। देखिए, अब तक तो ऐसा लगता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जो फौजी क़यादत है वो सब एक ही पेज के पर है। अब बहुत सारे मामला सामने आए जिसके पर वज़ीर आज़म एक और बयान देते थे इलेक्ट होने से पहले, मगर उन्होंने आखिरकार वही किया जो फौजी क़यादत जो उनसे तवक्को करती थी। अब मामला ये है कि जो भी अब आएंगे ISI चीफ, उनके तहत जो होगा अगला इलेक्शन होगा, इसलिए ये मामला बड़ा अहम है। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो अहम है, तो फिर ये अपॉइंटमेंट भी बहुत है। आप इसको इस नजरिए से देखिए। और इससे ये तनाज़ा जो है ये सिर्फ आइन और कानून और डेमोक्रेसी का नहीं है, मगर ये अपना एक पर्सनल एक अपनी बका का भी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है और ये कैसे उलझेगा या सुलझेगा ये वक्त ही बताएगा। मगर ये हमने पहली दफा देखा है जब से वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभाली है कि एक वाज़े तौर से 2 राय सामने आई है। एजुकेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो मर्जी कहें, आइडियल मैं समझती हूँ कि आइडियल ताल्लुकात रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के आइडियल ताल्लुकात रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और इस हुकूमत के। मगर अब आगे जाके क्या आइडियल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अहम सवाल है। क्या इनके इंटरेस्ट जो है वो आपस में टकराएंगे और उसके नतीजे में एक तनाज़ा खड़ा होगा। तो शुरुआत जो है अब वो हो गई है। सवाल ये है कि क्या नोटिफिकेशन के तहत जो है ये नोटिफिकेशन, इसके पर मैं जरूर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं आइन को समझती हूँ तो ये वज़ीर आज़म का हक होता है वो जिस मर्जी जो है ISI चीफ को लगाए या जिस मर्जी को अपॉइंट करें, ये उनका हक होता है। और जहाँ तक हमें डिफेंस एनालिस्ट बताते हैं वो यही बताते हैं कि रवायत ये है कि 3 नाम भेजे जाते हैं, इनमें से एक जो है वो वज़ीर आज़म चुन देते हैं। इस बार जो कहा जा रहा है और बताया जा रहा है वो यही है कि एक नाम भेजा गया था, जिसकी वजह से जो उसका तौर तरीका है उसके ऊपर वज़ीर आज़म को एतराज़ात थे। ये इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है। मगर ये कहना होगा कि देखिए ये जो तैनाती है ये बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि इलेक्शन जब होते हैं तो बहुत सारी कुव्वतें एट प्ले होती हैं और जब अगला इलेक्शन होगा या उसका एक रोल होगा। ठीक है, मुनीज़ा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उनका कहना है कि ISI चीफ की तैनाती का जो नोटिफिकेशन का मसला है वो खुश असलूबी के साथ हल कर लिया जाएगा। रात को आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात भी हुई है।
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس پوری صورتحال کو ڈیولپ ہوئی کیسے، اور یہ جو بار بار ایک پیج پر جانے کا تاثر تھا، آج فواد چودھری صاحب نے پھر دوبارہ کہا کہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ ایک پیج جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، ایک پیج پر ہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی۔ یہ گزارش ہے کہ اللہ کرے ملک اور قوم کے مفاد میں یہی ہے کہ اللہ کرے ایک ہی پیج پہ رہے۔ میں تو اپوزیشن کا ممبر ہونے کے باوجود کہوں گا ایک پیج پہ رہے، کیونکہ حکومت کے تمام جو ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ رہتے ہی وہ اس کو خدمت کر سکتے ہیں، وہ اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے کافی دنوں سے یہ ایک بحث چل رہی تھی، ایک چیمگوئیاں تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بند ہو گئی، اور آج کی جو گفتگو میں تو ان کی پریس کانفرنس نہیں سن سکا، لیکن جس طرح آپ رپورٹ کر رہے ہیں اس سے تو یہی اظہار ہوتا ہے کہ ہاں ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ابھی تک جو خاموشی ہے، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ ابھی تک تو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ISI چیف کے لیے تقرری بھی کر دی گئی۔ اس تقرری پہ جب کوئی اختلاف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہیں، اس کو کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ نہیں اپوزیشن والے تو یوں ہی جو رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اب پتہ چلا کہ کچھ ہے۔ اللہ کرے یہ کچھ ٹھیک ہو جائے، اس سے خرابی کا سامان نہ نکلے، کیونکہ یہ نہ ادارے کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کی طاقت کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا موجودہ جو اس وقت حالات ہیں، ہم اپنے پڑوس میں دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا محاذ گرم ہے، ایسے موقع پر نئے DG ISI کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کو وجہ تنازع بنانا آپ کو کیا لگتا ہے سول ملٹری تعلقات کے مستقبل کے لیے کتنا غلط ہے؟ دیکھیے میں تو پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں یہ سب سیکھنا چاہیے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کل اکادمی چیف کی اور کی زمین کوئی چیز تو اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی اختلاف یا کوئی تقسیم جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کا ویسے انفارچونیٹلی رویہ یہ ضرور رہا، وہ باقی سارے اداروں پہ تو حملہ آور ہو چکے، اب ایک فوج ہی رہ گئی ہے، اللہ کرے اس سے حملہ آور نہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ میں ویسے تو چاہوں تو وزیر اعظم صاحب کے شانے پہ رکھ کے بہت کچھ کہہ دوں، لیکن یہ کیونکہ ملک و قوم کے مفاد کے منافی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو کسی ایسے کام، کسی ایسے اقدام کی طرف نہیں جانا چاہیے جو کسی طرح کی بھی رفت پیدا کرے، جو خرابی پیدا کرے، اور دوسری طرف سے جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ کفام التقیم ہی بنیادی طور پہ اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ قمر زمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شوکت پراچا، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ منیزے نے بھی ہمیں بتایا کہ ہمیشہ کا جو عمل رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ 3 نام جو ہیں وہ بھیجے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ 1 نام بھیجا گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا طور طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اب جب اصل صورتحال کیا ہے وہ تو ابھی کسی کو کچھ علم نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے 3 نام بھیجے گئے ہوں، ہو سکتا ہے 1 نام بھیجے گئے ہوں۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے بار بار کہ ایک پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اناؤنسمنٹ جو ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی، یعنی اتنی بڑی بات آپ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور بالکل قمر زمان قائرہ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ان پر ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتا رہے۔ اور میں پورے میڈیا کے بیاف پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم الیکٹرانک میڈیا والے ہیں یا دوسرا پرنٹ میڈیا ہے، 4 دن سے ہم لوگوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، یعنی یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں یہ آپ کا خیال ہے ہمیں مصباح لغاری ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب اینکرز کو پتا تھا، سب چینلز کو پتا تھا، سب رپورٹرز کو پتا تھا،
لیکن کم از کم یہ ہماری ذمہ داری کو ہماری ریاست اپریشیٹ کرے کہ ہم نے کم از کم اس ایشو پر ان معاملات پر بالکل ہی بات نہیں کی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ حساس معاملات ہیں. اور ظاہر ہے فوج ہماری ہے, ہم سب لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں اور حساس معاملات پر ہم بات نہیں کیا کرتے. آج اگر ایک حکومت کے ترجمان جو وزیر اطلاعات ہوتے ہیں وہ نہ بات کرتے تو یقین مانے کوئی بھی بات نہ کر رہا ہوتا. اس وقت سارے چینل پہ یہی کامنٹ چل رہا ہے, یہی تبصرہ چل رہا ہے. یہ اس لیے چل رہا ہے کہ کل شیخ رشید نے کیسے جان چھڑائی. وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا جی میرا ڈومین نہیں ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. آج کابینہ کے اجلاس میں یہ شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے, عاصمہ شرازی موجود تھیں, جبکہ منیز جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. اہم پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ فواد چودھری کی جانب سے کی گئی, جس میں انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی اور بتایا کہ رات کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طویل ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سول اور ملٹری تعلقات آئیڈیل ہیں. کبھی بھی وزیر اعظم آفس میں ایسا قدم نہیں اٹھائے گا.